وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بجاهد النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے. تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، بچوں، بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں اچھی بات کہو. جب تم کسی مجمع میں یا کسی سے کوئی بات کرو تو حسین جملوں کے ساتھ بات کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو. جب کسی سے بات کرو تو حسن اخلاق کے ساتھ بات کرو. علماء نے یہاں پر اس کی تفسیر میں مزید اضافہ کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت دو تو اچھے کام کی دعوت دو، برے کام کی دعوت نہ دو. جب بھی کسی کو کچھ کہو تو اچھا کہو، برا نہ کہو. جب بھی کسی کو اپنی طرف بلاؤ تو خیر کے کام کے لیے بلاؤ. لڑائی، فساد، جھگڑا، گالی گلوچ یہ کام نہ کرو. اسی آیت کی تفسیر میں مزید اضافہ کرتے ہوئے صوفیاء نے لکھا ہے کہ لوگوں، جب تم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرو تو انہیں صحیح طریقے سے طے کرو. یعنی کہ لین دین جب کسی سے کرو تو صحیح طرح کرو، لین دین کا خیال رکھو. حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر بہت زور دیا اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کی ترغیب حضور نے ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے لین دین والے معاملات صحیح رکھو. لین دین صحیح رکھو، کبھی لین دین خراب نہ کرو. یہ ضروری ہے حقوق العباد میں. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب دوستی لگاؤ تو بھائیوں کی طرح لگاؤ اور جب حساب کرو تو غیروں کی طرح حساب کرو. یعنی کہ جب آپ کسی سے دوستی کرو تو پھر بھائیوں کی طرح اس کی مشکل میں کام آؤ، اس کی پریشانی میں کام آؤ، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس سے محبت کرو، کوئی چیز نہ چھپاؤ اس سے. لیکن جب لین دین کرو تو پھر غیروں کی طرح کرو. حساب اس طرح نہ کرو کہ کوئی بات نہیں، میرا دوست ہے، خیر ہے. بالکل کچی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ مت سوچو کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، ہماری بڑی محبت ہے آپس میں. فرمایا کہ اس طرح لین دین کرو جس طرح غیر کرتے. حساب تگڑا کرو، پائی کا حساب کرو، روپے کا حساب کرو. کیونکہ حکم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات صحیح رکھے نا تو پھر محبت پروان چڑھتی ہے. اگر آپس کے معاملات خراب ہو جائے نا لین دین کی وجہ سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محبت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے صوفیاء نے اس پر بڑا زور دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے سارے گناہوں کی معافی دے دے.
اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے سارے گناہوں کی معافی دے دے، لیکن ایک چیز کی معافی نہیں ملے گی۔ اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور اس کا قرضہ تم نے اسے واپس نہیں کیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کی معافی آپ کو اسی سے مانگنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر اللہ چاہے تو تمام گناہوں کی معافی دے دے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال رکھا ہے، تو پھر معافی اسی سے مانگنی ہوگی جس کا مال آپ نے رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے طریقت کا سفر طے کرنے والوں کو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے والوں کو ایک درس دیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہر وقت اپنی وصیت لکھ کے رکھیں، ہر وقت اپنی وصیت لکھ کے اپنے سرانے رکھیں، تاکہ کل کو جب بھی ان کا بلاوا آئے اللہ کی طرف سے تو ان کی میت کو کوئی پکڑ نہ لے، ان کی روح کسی کی قیدی نہ ہو، ان کی روح جکڑی ہوئی نہ ہو۔ وصیت ہر وقت اپنے پاس رکھے، یہ نہ ہو کہ مال وارث کھاتے رہے اور حساب آپ دیتے رہے۔ اور کبھی بھی متقی اور پرہیزگار ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، آپ دستار بڑی اچھی باندھتے ہیں، آپ نے جبہ بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، آپ وظیفہ کرتے ہیں، چلا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ تو آپ پر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن اصل معرفت کیا ہے؟ اصل معرفت یہ ہے کہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ لین دین صحیح ہونا چاہیے، یہ ضروری عمل ہے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے روایت کی۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے پایا، وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی یا ربی، بڑی دیر سے دعا مانگ رہا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس لفظ تو ہوتے ہیں لیکن آپ کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن اس کی کیفیت بھی بنی ہوئی تھی، وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے کیفیت میں، اور رو کے دعا مانگ رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ جتنی مرضی دعائیں مانگ لے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، فوراً سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا ہے؟ وہ دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، کیفیت بھی بنی ہوئی ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے اور مانگ بھی اس کریم سے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا ہے؟ مانگ تو اللہ سے رہا ہے، حکم ارشاد فرمائے کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ آپ نے فرمایا یہ جو کھا کر آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، یہ جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جبکہ اس کے رزق میں پاکیزگی نہیں، اس کے رزق میں صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، اس کی دعا تک بھی قبول نہیں ہو۔ آپ دیکھیں نا کتنی سخت بات کہ جو بندہ کسی کا مال کھائے یا حرام طریقے سے کھائے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس قدر حکم دیا گیا کہ اپنے رزق کو پاک رکھو، صاف رکھو، لین دین کرو تو صاف ستھرا کرو۔ صوفیاء نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت باقیزید بستام نے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ حرام کا ایک نوالا کھا لے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو نفل کیسے قبول ہوں گے، باقی عبادات اس کی کیسے قبول ہوں گی؟ جب اس کا لین دین ہی، اس کا کھانا پینا ہی حرام ہے تو اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ ضروری مسئلہ ہے۔ جس بندے کا رزق پاک نہیں اسے معرفت کا نور نہیں مل سکتا، اسے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اسے خدا نہیں مل سکتا، جس کا کھانا پینا حرام کا اسے نہیں مل سکتا۔ دیکھیں نا قرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لیا ہے، صحابہ نے بھی قرض اٹھایا ہے، لیکن مشکل آ جانا، حالات بدل جانا یہ علیحدہ بات ہے۔
لیکن جب آپ قرض لیں تو پھر آپ واپس نہ کریں، یہ علیحدہ بات ہے۔ جب آپ قرض لیتے ہیں تو پھر آپ ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم نے اسے واپس کرنا ہے اور مقررہ وقت پہ واپس کرنا ہے، پورے ٹائم پہ اسے واپس کرنا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آگے والا اگر خاموش ہو گیا تو آپ مہلت سمجھ لیں کہ یہ کوئی بات نہیں کر رہا، میں پیسے پی جاتا ہوں، ہڑپ جاتا ہوں، اس کے کہنے پر دوں گا۔ یہ بہت غلط بات ہے، بالکل ناجائز طریقہ ہے کہ جب آپ نے اس سے پیسے لیے تو آپ نے ایک وقت بتایا، پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس وقت تک اس سے ملے جا کے یا اسے پیسے واپس کریں۔ اگر پیسے واپس نہیں کر سکتے تو آپ پر لازم آپ اس سے جا کے ملیں اور اس سے کہیں کہ بھائی ابھی نہیں ممکن، میں مشکل میں ہوں، تھوڑا مجھے مزید تھوڑی مہلت چاہیے۔ مسلمان کو یہ شبہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال اس طرح کھائے کہ اس نے اسے ادھار دیا اور اس کا مالک بن جائے، یہ اس کے لیے بالکل ناجائز مال ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ جو پہلے درویش گزرے تھے وہ 3 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھاتے تھے، دبلے پتلے تھے، وہ کسی کا بچا ہوا کھانا بھی کھا لیتے تھے، لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، کسی کا مال نہیں رکھا۔ آپ کوشش کریں ان باتوں کو ذہن میں جگہ دیں۔ اب دیکھیں نا کہ کبھی کبھار ہم صبح سویرے نہیں اٹھ پاتے تو ہم نے کبھی اتنا بھی نہیں سوچا کہ پتہ نہیں رات کو میں کیا کھا کے سویا تھا، پتہ نہیں وہ نوالہ حرام کوئی ایسا میرے پیٹ میں چلا گیا جس کی وجہ سے شیطان غالب آ گیا مجھ پہ، میں نہیں اٹھ سکا۔ لین دین صاف رکھیں اپنا، اگر آپ کا لین دین صاف ہوگا تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت کی لذت آپ کو حاصل ہوگی۔ ہمارے حضرت صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرض دار ہو اسے چین کی نیند نہیں آنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ چین سے سو کیسے سکتا ہے جو قرض دار ہے۔ قرض دار کو چاہیے اسے بخار چڑھ جانا چاہیے کہ میں نے قرضہ اتارنا، وہ ہر وقت اس محنت میں لگا ہو کہ میں نے پیسے اتارنے۔ بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہمارے اسلام کے اندر بھی کہ قرضہ کبھی اپنے سر پہ نہ رکھو۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ قرض دار ہے، اس نے قرضہ دینا ہے لیکن وہ اے سی میں سو رہا ہے، وہ چھوٹے گوشت کے ساتھ روٹی بھی کھا رہا ہے، وہ موج کی زندگی گزار رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں میں نے قرضہ دینا۔ حالانکہ قرضے کے بارے میں اتنا سخت حکم ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کی روح جکڑی رہے گی جب تک کہ وہ قرض دار اسے معاف نہیں کرے۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ ایک سوٹ پہنے باقی بیچ دے، باقی بیچ کے اپنی روح کو آزاد کروائے، اپنی روح کی قید چھڑوائے تاکہ وہ آسانی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ اللہ کے معاملات تو اللہ سے طے ہوں گے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس نے معاملات خراب کیے ہیں وہ بندوں کے ساتھ ٹھیک کرنے ہو تب جا کے معافی ہو، ویسے معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر آج اس سے کوئی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں، جائیداد دینی پڑتی ہے تو دے ڈالیں، جائیدادیں بن جاتی ہیں، ہر چیز بن جاتی ہے، لیکن جائیداد کس کے لیے؟ وارث کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بار والوں کے لیے۔ جب آپ کی اپنی روح کسی کی قید ہے تو آپ کی جائیداد کس کے لیے ہوگی؟ وہ جائیداد، اس جائیداد کا کوئی فائدہ نہیں جس جائیداد کی وجہ سے آپ جکڑے ہوئے۔ پہلے اپنے آپ کو آزاد کروائیں، اپنا لین دین صاف کریں۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں سڑک کے کون سے کنارے پہ آپ کا پاؤں پھسلے اور اللہ کے حضور پیش ہونا پڑ جائے، اللہ کے حضور آپ حاضر ہو جائیں تو حضور نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کی تمہیں معافی دے دے، لیکن جس کا تم نے قرضہ دینا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اس عمل کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا حق کھایا اس کی معافی تو کعبے تک نہیں ہوگی۔ کعبے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے حج عمرہ کر کے ہے تو وہ اسی طرح جس طرح آج پیدا ہوا، لیکن اگر کسی نے کسی کا حق کھایا تو اسے کعبے سے بھی واپسی پر کوئی معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ حق معاف نہیں کروا لیتا یا وہ واپس نہیں کر دیتا۔ مجھے ایک دوست نے بات سینڈ کی، وہ بات بڑی عجیب تھی۔ ایک دوست نے میسج مجھے سینڈ کیا، اس میسج میں لکھا تھا کہ شخص کا انتقال ہو گیا، ایک باپ کا انتقال ہوا، تو جب جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفنانے لگے تو ایک شخص نے آ کے اس کی چارپائی کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں نہیں دفن ہونے دیتا اسے۔ کہا جی وجہ کیا؟ اس کے دوست نے بتایا اس نے میرا 18 لاکھ روپے دینا ہے، 18 لاکھ روپے قرضہ ہے اس کے اوپر، اس نے میرے پیسے واپس کرنے، جب تک یہ پیسے واپس نہیں کرتا تب تک میں اس کی لاش کو دفن نہیں ہونے دوں۔ 3 بیٹے تھے اس شخص کے، جائیداد بھی تھی، سب کچھ تھا۔ لوگ کہنے لگے اس کے بیٹوں سے کہ تیرے باپ پہ اتنا قرضہ ہے تو کچھ بات کرو، کوئی ہلا بہانہ کرو۔
کوئی تو تگ و دو کرو، کوئی بات کرو اس سے، تمہارے باپ کا کفن میلا ہو رہا ہے، اس کی عزت رسوا ہو رہی ہے، کوئی بات کرو اس سے جا کے، اور اس سے کہو کہ کوئی لین دین کی بات کر۔ بچے کہنے لگے کہ ابا نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ 18 لاکھ روپے دینے، ہم کیسے دیں؟ وہ بہانے کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیدھا ہی 18 لاکھ مانگ لیے اس نے، ہم اس کے کیسے پیسے دیں؟ ہم تو پیسے نہیں دے سکتے، ہم سے مشکل ہو جائے گی، وہ 2-4 لاکھ میں بات کر لے، وہ اس طرح بات کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے۔ کہا تمہارے باپ کی جائیداد بھی ہے۔ بیٹے کہنے لگے بھائی میں تو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا جی ابے کے ساتھ تو میری بنتی نہیں تھی۔ تیسرا کوئی کہنے لگا، تو وہ بچے نہیں مانے، شور پڑ گیا، قبرستان میں رولا بنا، پورے پنڈ میں بات پھیل گئی۔ بات پھیلی کہ جو تدفین کا وقت آیا، جب اسے دفن کرنے لگے تو ایک شخص نے آ کے اس کی چارپائی کو پکڑ لیا اور اس نے کہا تب تک میں دفن نہیں ہونے دوں گا اسے جب تک کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرتا۔ بات چلتی چلتی اس شخص کے گھر میں پہنچی جو فوت ہو چکا تھا۔ 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی بھی تھی، 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی بھی تھی۔ جب بات بیٹی تک پہنچی نا، بتایا گیا کہ تیرے باپ کی میت کو روک دیا گیا، وہ دفن نہیں ہونے دے رہا اسے، اس کی تدفین اس نے روک دی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پیسے دو گے تب جا کے میں دفن ہونے دوں گا، ورنہ یہ تو چلا گیا، مجھے تو برباد کر گیا، مجھے تو رسوا کر گیا، میرے تو پلے کوئی نہیں رہا، یہ تو جا رہا ہے، میرے پیسے کس نے دینے ہیں؟ تو اس کی بیٹی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً سے اپنے کانوں کی بالیاں اتاری، فوراً سے اس نے اپنی شادی کا زیور نکالا، جو کچھ اس کے باپ نے اسے دیا تھا وہ فوراً سے اس نے ایک لفافے میں ڈال کے ایک شخص کو دیا اور کہا کہ میرے اس چچا کو، میرے ابا کے اس دوست کو جا کر کہو کہ جو یہ ملتا ہے اسے رکھ لے، میں وعدہ کرتی ہوں میں پائی پائی لٹا دوں گی، میرے باپ کے کفن کو میلا نہ کر، میں پائی پائی تجھے لٹا دوں گی، میرے باپ کی عزت کو رسوا نہ کر، میں ہر چیز تجھے واپس کر دوں گی، میرے باپ کو عزت کے ساتھ دفن ہونے دے، مرتے وقت تو اسے سکون بخش دے۔ وہ اس کے باپ کا جگری دوست تھا، بڑا پیار والا تھا۔ جب لفافہ اس کے پاس لایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کس نے بھیجا؟ کہا کہ اس کی بیٹی نے بھیجے، اور اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ کی عزت کو رسوا نہ کر، اس کے کفن کو میلا نہ کر، شور پڑ چکا ہے، بات پھیل چکی ہے، میرے باپ کا حساب کڑا ہو جائے گا، اسے معاف کر دے، بخش دے، اور یہ جو تجھے میں نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیجا اسے قبول کر لے، میری شادی کے پہلی رات جو مجھے زیور ملا تھا میں نے وہ بھی تجھے بھیج دیا، میں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر تجھے دے دی ہیں، بخش دے، میرے باپ کو معافی دے دے، اور یہ سونا قبول کر لے، میں قسم اٹھاتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں تیری پائی پائی واپس لٹا دوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اللہ اکبر، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ حاضرین کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور اس کو دفن کر دو۔ سارے بندے سکتے میں چلے گئے، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اصل بات یہ نہیں ہے کہ بات ہوئی کیا ہے، اصل وجہ یہ تھی کہ 18 لاکھ جو پیسے بنتے وہ اس نے میرے نہیں دینے، میں نے اس کے دینے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا، مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ انتقال کر گیا تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ یہ 18 لاکھ اس کی امانت جو میرے پاس پڑی میں کسے جا کر دوں۔ میں نے سوچا کہ جب میں یہ اعلان کروں گا اس کا 18 لاکھ میرے پاس ہے تو 110 وارث نکل آئیں گے کہ یہ تو میرا بھی چاچا ہے، یہ تو میرا بھی تایا ہے، یہ میرا خالو لگتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے یہ حکمت اس لیے اپنائی کہ میں دیکھوں کہ اس کے ساتھ سچی محبت کون کرتا ہے، کون اس کا وارث ہے، کون اس سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس کا سچا وارث اس کی بیٹی کو پایا، جس نے اپنی شادی کا سارا زیور، اس نے اپنے سارے باپ کے دیے ہوئے تحفے، اپنے کانوں کی والیاں تک نہ چھوڑی اور باپ کے کفن کو میلا ہونے سے بچایا۔ خدا کی قسم میں نے اس کی بیٹی کو اس کا وارث پایا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ 18 لاکھ میں اس بیٹی کے نام کرتا ہوں۔ یہ میری حکمت عملی تھی، یہ میرا رویہ تھا، اور یہ میں نے اس لیے اختیار کیا کہ میں جان سکوں کہ اس کا اصل جانشین کون، اس کا اصل درد مند کون ہے، اس کا اصل احساس کرنے والا کون ہے، کون اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے تینوں بیٹے جن کے حصے جائیدادیں آئی انہوں نے تو آواز بھی نہ نکالی، لیکن بیٹی کو باپ سے اتنی محبت تھی، جب پتا چلا کہ اس کے باپ کی میت کو روک دیا گیا تو اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کہا میرے باپ کی عزت کو خراب نہ کر۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ڈردے ہتھ نہ لاندے،
जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। जांदी वारी डरोना बनियो ते हथ ना लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। तो मेरे भाइयों अपना लेन देन साफ रखें अपनी ज़िंदगी में। कोई पता नहीं कब ज़िंदगी का कौन सी सड़क पे कौन से बिस्तरे में ज़िंदगी तमाम हो जाए और हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ जाए, तो कोई शख्स हम आके हमारी चारपाई ना पकड़ ले, जीते जी हमारी ज़िंदगी को ख़त्म ना कर दे। जीते जी तो हम चले गए। एक शख्स के पास एक वक़ार ही तो होता है, अगर मरने के बाद उसका वक़ार भी ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत नुकसान होता है। लेन देन अपना सही रखें, बिल्कुल सही रखें। कभी भी आप किसी की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा न लें। अगर वो आपको कुछ देता है तो फिर भी आप खुददार बने, आप उसकी मोहब्बत को कबूल करें। अगर वो तोहफा देता है तो उसे कबूल करें, हस्बे तौफीक कबूल कर सकते हैं। लेकिन ये मोहब्बत आपको लालची ना बना दे, ये मोहब्बत आपको हाथ फैलाने वाला ना बना दे कि ये मिलेगा तो मैं खाऊँ। ये जुमले उनके बड़े हमें पसंद आते हैं, उनका ये अमल हमें भी सबक देता है, हमारी भी तरबियत करता है कि हम भी खुददार बनते, हमें भी पता चलता है। हालांकि वो बहन भाई की आपस में मोहब्बत है, लेकिन फिर भी सबक हासिल होता है कि अगर वो मोहब्बत से देते हैं लेकिन फिर भी ये इनकार करके कहते हैं कि भाई अपने घरों खाओ तो पूरी पैंदी ते अपनी ही पूरी पैंदी, दूजियां दे मोहनियां दी पूरी नहीं पैंदी, दूजियां दी हत्थां दी दा स्वाद नहीं आउंदा। तो मेरे भाइयों ज़रूरी ये है कि अपना लेन देन आप ज़िंदगी में साफ़ रखें, लेन देन साफ रखें, अपना लेन देन सुथरा रखें। तिरमिज़ी में एक हदीस, बहुत प्यारी हदीस, हुजूर नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या सहाबा तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाओ? अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह, दिल करता है कि हम भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं। तो हुजूर ने फरमाया कि सहाबा फिर अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है उस पे शुक्र करना, सब्र करना सीख जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के तुम पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाओ। और कहा फिर साथ में हुजूर ने फरमाया क्या तुम चाहते हो, क्या तुम ये पसंद करते हो कि लोग भी तुम्हारी इज्जत करें? अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह, हम चाहते हैं, हमारा दिल करता है कि लोग भी हमारी इज्जत करें। तो हुजूर ने फरमाया सुहाबा फिर लोगों की जेब पे नज़र रखनी छोड़ दो, लोग भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। किसी की माल पर, किसी के माल पर, किसी की जेब पर नज़र न रखो। किसी से मोहब्बत करनी है तो बेलौस होके करो, उसके पास गाड़ी है, पैसा है, जागीर है, दौलत है, ये नुक्ता नज़र कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो शख्स आपको पसंद है, उससे आपको अल्लाह की कोई बात मिलती है, वो मुश्किल में आपके काम आता है, तो बस इससे बढ़ के कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ज़हन में ये बात आ गई कि यार ये मुश्किल में मुझे पैसे देगा, मेरी मदद करेगा, या इससे मुझे माली इमदाद हासिल होती रहेगी, तो फिर आप लालची हैं। वो शख्स कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, हर वक्त उसके ज़हन में ये बात खुटकती रहेगी कि ये मेरी दौलत से मोहब्बत करता। बड़ा मालदार शख्स हो ना, बड़ा मालदार शख्स, अगर आप उसका सिर्फ 500 रुपये रख लेना तो उसे ये बात भी चुभती है। वो कहता है कि बड़ा बंदा बनता है, मेरा तो 500 रुपये नहीं इसने दिए। वो बेशक ना मांगे, लेकिन उसे पता होता है कि इसने मेरा 500 देना है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं बात निकल ही जाती है, ज़ुबान से फिसल ही जाती है कि इसने मेरा 500 देना। खुददार बनाए। मेरी अपने पीर भाइयों से, तरीक़त के मुसाफिरों से, हाज़रीन से अपील है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लेन देन साफ करें, लेन देन सुथरा करें। कर्जा है सर पे तो पहले सबसे पहले उससे होता है। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि कर्जदार को चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए वो सुकून की नींद तब सोए जब उसे पता हो कि मेरा कर्जा उतर गया। मेरा काफ़ी बुज़ुर्गों के साथ उठना बैठना होता है, हुजूर के तवस्सुल से, सरकार के तवस्सुल से उनसे मिलना जुलना होता रहता है, तो हमारी मोहब्बत भी होती है, बुज़ुर्गों के साथ दोस्ताना भी है। सरकार के जो सीनियर खुलाफा हैं, वो बुज़ुर्ग हैं सफ़ेद दाढ़ियों वाले, उनके साथ भी बड़ी मोहब्बत होती, उनसे भी बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं, बड़ा कुछ हासिल होता है जो हमारी ज़िंदगी की रंग को दुरुस्त करता है। तो एक बुज़ुर्ग के पास मैं बैठा था तो मैंने उनसे कहा कि और चाचा जी की हाल चाल ने आजकल की लात में ज़िंदगी दे? तो कहने लगे पुत्र लात जीवो जेबी नहीं ना, मैं देना किसी का कुछ नहीं, मैं देना नहीं किसी का कुछ, लात भावें जीवो जेबी नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं देना। मैं इस बात से भरी, मुझे ये बात इस तरह लगी कि जैसे वो नारा मारते, कहते हैं कि पुत्र मैं भरी,
دینی شاید نہیں کسی دی میں. وہ کہتے ہیں اکثر کبھی کبھار یہ بھی کہتے تھے ہو سکتا ہے 300 روپیہ کسی ال بنتا ہوگا, میرے ال کسی کا نہیں بنتا. یہ بڑا مان ہوتا ہے, بڑا دعویٰ ہوتا ہے, یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہنی ہوتی ہے کہ میں نہیں پتر کسی دی کو شاید دینی, میں بری ہوں ذمہ, میرا ٹائم پورا بھی ہو جائے تو میں کل عباد آلو بری ہوں ذمہ. میری روح جکڑی ہوئی نہیں ہے, میری روح قید نہیں ہے کسی کی, میں نے قرضہ نہیں دینا کسی کا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے قرض لینے لگا. اس نے کہا مجھے میرے اوپر مشکل ہے, میری تھوڑی مالی مدد کرو, مجھے 1000 دینار چاہیے. اس کے بھائی نے کہا پیسے تو میں دے دیتا ہوں لیکن مجھے کوئی گواہ چاہیے. اس نے کہا غریبوں کا کوئی گواہ نہیں ہوتا, میرا گواہ اللہ ہے اور اللہ کے سپرد, اللہ کے توکل, تو مجھے 1000 دینار دے دے. اس نے کہا کسی کو ضمانتی لے آ. اس نے کہا غریبوں کی ضمانت کون دے گا, تو اللہ کو ضمانتی بنا لے. جس نے قرض دینا تھا اسے یہ بات بڑی پسند آئی. اس نے کہا کہ اگر تیری توکل اللہ پر اتنی مضبوط ہے تو مجھے پھر تیری مدد کرنی چاہیے. اگر تو اتنا پسند کرتا ہے اللہ کو, اللہ پر اتنا بھروسہ اور مان رکھتا ہے تو میں تیری مدد کرتا ہوں. اس نے 1000 دینار اسے بطور قرضہ دیے. وہ غریب شخص, اس نے قرضہ لیا, 1000 دینار لیے, وہ مشقت کرنے کے لیے دریا کے دوسرے پار چلا گیا. ایک مقررہ وقت طے ہو گیا کہ ہم نے اس موسم کے اس دن کو میں نے تمہیں یہ پیمنٹ دینی ہے, یہ قرضہ تمہارا اتارنا. بات طے ہو گئی, مقرر ہو گیا وقت بھی, ہر چیز مقرر ہو گئی. بہت دیر گزر گئی. جب مقررہ وقت آیا تو اس شخص نے 1000 دینار جمع کر لیے تھے. اس شخص نے 1000 دینار جمع کیے, وہ دریا کے پاس آیا, مقررہ وقت تھا اس دن کو, وہ دریا کے پاس آیا, اسے کشتی نہیں ملی. اسے کشتی نہیں ملی. یہ اتفاق ہوا کہ اسے کشتی نہیں ملی. وہ بڑا پریشان ہوا, حیران ہوا. وہ سوچنے لگا کہ یار میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا, میں نے تو اللہ کو ضمانتی بنایا تھا. اگر آج اس تک یہ پیسے نہ پہنچ پائے تو اس کا بھروسہ اللہ پر سے کمزور ہوگا کہ وہ آئندہ کسی کو اللہ کی خاطر ادھار پیسے نہیں دے گا. میرے ایک خطا کار کی وجہ سے یہ سزا کوئی اور بھی بھگت سکے گا, مشکل ہو جائے گی. وہ بڑا شرمندہ تھا, بڑا خوف زدہ تھا کہ میں پیسے اس تک کیسے پہنچاؤں, جبکہ کشتی بھی کوئی نہیں, پیسے بھی ہیں پاس. اس نے کیا کیا, اسے یہ دل میں تڑپ تھی کہ یار میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے. جو معرفت کا نور حاصل کرنے والے اور طریقت کا سفر کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کا اللہ پر بڑا پختہ یقین ہوتا ہے, بڑا پختہ یقین ہوتا ہے, بہت پختہ یقین ہوتا ہے. وہ اللہ پر توکل کرتے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں اگر اللہ کو میں نے گواہ بنایا تھا, اللہ کو میں نے ضمانتی بنایا تھا, تو میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں آیا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے ہمت کی ہے لیکن موقع نہیں ملا. اس نے کہا کہ لیکن یہ ہمت کو میں ادھورا نہیں چھوڑوں گا. اس نے ایک موٹی لکڑی لی, بانس کی طرح کی, اس لکڑی کو اندر سے صاف کیا. اس نے اس لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھے, ساتھ میں ایک رکا لکھ کر رکھا. اس رکے میں لکھا کہ خدا کی قسم میں اپنے مقررہ وقت پر آیا تھا, مجھے کشتی نہیں ملی, لیکن میں نے خدا کو گواہ بنایا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مقررہ وقت پر اپنے ہاتھ سے تیری خاطر یہ پیسے جدا کر دیے تھے. اس نے کیا کیا کہ دریا کے اندر اس لکڑی کو بہا دیا اور عرض کی یا رب العالمین, تیری گواہی پر اس نے مجھے پیسے دیے تھے, تو میرے اس کام کی لاج رکھنا اور یہ پیسے اس تک پہنچا دینا. لکڑی کے اندر اس نے رکا رکھا, لکڑی کو آگے سے کپڑے سے بند کیا, پیسے بھی رکھے. اب دوسرے کنارے پہ وہ دوسرا بھائی اس کا دوست آیا تھا مقررہ وقت پر پیسے لینے. جب پیسے لینے کے لیے وہ پہنچا تو کوئی نام و نشان نہیں, کوئی بندہ نہیں, کوئی چیز نہیں. وہ بڑا پریشان ہوا, بڑا مایوس ہوا. مایوس تو بندہ ہوتا ہے پھر, جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اسے زیادہ فکر ہوتی ہے دینے والے سے. وہ بڑا مایوس ہوا, کس نے تو آج میرے پیسے دینے تھے لیکن اس کا تو نام و نشان نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر چلا گیا, کہاں کھو گیا. بہت دیر بیٹھا رہا, بہت دیر بیٹھا رہا. شام ہو گئی. جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا دائیں بائیں کوئی چیز نہیں. جب وہ چلنے لگا تو اسے لہر کی آواز آئی.
لہر کی آواز میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہتی ہوئی لکڑی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ یار آج وہ تو نہیں آیا لیکن لکڑی بڑی خالص لگ رہی ہے، لکڑی بہت اچھی ہے، میں اسے گھر لے جاتا ہوں، اسے خشک کروں گا، پھر اس کے ٹکڑے کر کے ایندھن بناؤں گا، آگ جلاؤں گا اور روٹی پکا لوں گا، چلو اور کچھ نہ صحیح میرا آج جو دن ضائع ہوا اس کے عوض مجھے لکڑی مل گئی۔ وہ شخص لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا، گھر جا کے اس نے اس لکڑی کو رکھا، وہ خشک ہوئی، جب خشک ہوئی تو آگ جلانے کے لیے اس نے اس کے ٹکڑے کرنے چاہے، جب اس کے ٹکڑے کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بیچ میں کپڑا آیا، ٹکڑے کرتے وقت جب بیچ میں کپڑا آیا تو اس نے کپڑا ہٹایا، آگے سے ایک چٹھی نکلی، اس نے چٹھی نکالی تو ساتھ میں سے ایک آگے تھیلی پڑی ہوئی تھی 1000 دینار کی، اس نے وہ تھیلی نکالی۔ خدا کا انداز کریمانہ آپ یہ دیکھیے کہ دریا بہت بڑا ہوتا ہے، لکڑی دائیں بائیں جا سکتی تھی، چٹھی کے لفظ مٹ سکتے تھے، لیکن نہ لکڑی دائیں بائیں گئی نہ چٹھی کے لفظ مٹے۔ یہ انداز کریمانہ تھا۔ جو لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں خدا ان کا ساتھ دیتا ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا ان کی عزتوں کی لاج رکھتا ہے۔ اس نے وہ چٹھی کھولی تو اس پر لکھا تھا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ پیسے تم تک پہنچ پائیں، لیکن میں نے مقررہ وقت پر جو پیسوں کا انتظام کیا تھا، جو تم سے بات طے کی تھی، وہ پیسے تمہارے لیے تمہاری نیت سے میں نے دریا میں ڈال دی۔ میں دعا کی ہے میں نے اللہ سے کہ اللہ بحفاظت اس لکڑی کو تم تک پہنچا دے، اگر یہ لکڑی تم تک نہ پہنچی تو پھر بھی اس کا ذمہ دار میں ہوں، پھر بھی اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ دیکھی، امت کو آپ درس دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ لکڑی تم تک نہ پہنچی تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، کیونکہ میں نے مقررہ بات جو کی تھی اس پر میں نے تمہیں پیسے تو دیے، لیکن کشتی کا انتظام نہیں تھا، تم تک پیسے نہیں پہنچ پائے، میرا بہانہ بنتا نہیں تھا، مجھے اللہ پر بھروسہ تھا، میں نے دریا میں پیسے ڈال دی۔ تو اب کیا ہوا کہ تھوڑا وقت گزرا، اس نے مزید 1000 دینار کا بندوبست کیا، مزید 1000 دینار کا بندوبست کر کے وہ دوبارہ اسے کشتی ملی، وہ اس کے گھر آیا، دستک دی، دروازہ کھولا، دروازہ کھلتے سلام کیا تو اس نے فوراً سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مقررہ وقت پر جو پیسے تم سے لیے تھے میں نے ان کا انتظام کر کے تم تک بھیج دی، میں نے دریا میں ڈال دی، پتہ نہیں تم تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، میں نے ہمت کی تھی لیکن موقع نہیں ملا، میں نے کوشش کی تھی لیکن وسیلہ نہیں ملا، میں تم سے دیر کی معافی مانگتا ہوں اور 1000 دینار لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، انہیں قبول فرماؤ اور مجھے معاف کر دو، میں نے جو دیر کی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں پہلے 1000 دینار ملا کہ نہیں ملا، اگر کوئی عام کمزور ایمان کا بندہ ہو تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ کہے گا کہ یار ٹھیک ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں پہلے ملے کہ نہیں ملے، ابھی جو 1000 آ رہا ہے وہ پکڑ لو، اسے تھام لو۔ پہلے لوگ سچے اور سچے ہوتے تھے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے، کافر بھی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، پہلے یہ باتیں بڑی خوف زدہ، بڑی گناہگار کر دینے والی ہوتی تھی، اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا نا، بڑی عام سی بات آ سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتا وہ پیسے تم تک پہنچے، میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، پروف بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، میں نے تو اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے وہ دریا میں ڈال دیے تھے، وہ تمہیں ملے یا نہیں ملے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مزید 1000 دینار لے کر آئے ہوں، انہیں قبول کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر تو نے خدا پر بھروسہ کر کے دریا میں پیسے ڈالے تھے اور خدا پر توکل کی تھی تو مجھے یہ بات خدا کی اتنی پسند آئی کہ خدا نے تیری عزت کی لاج رکھی اور وہ پیسے مجھ تک بحفاظت پہنچا دیے، بحفاظت تیرے پیسے مجھ تک پہنچے، میں یہ پیسے لے کے اب مزید جرمدار نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائیو زندگی میں جو لین دین ہے نا، لین دین وہ صاف رکھیں، بالکل صاف رکھیں۔ زندگی میں آپ بے شک بوڑھے بھی ہو جائیں، داڑھی کے سفید بال ہو، یادداشت آپ کی کھو جائے، لیکن پھر بھی آپ نے اگر بچپن میں کسی کے ساتھ 10 روپے کا بھی دال لگایا نا، اس کا حساب بھی ہوگا، اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، حدیث مبارکہ میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھائی
دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوا، لیکن ایک نے دوسرے کا قرضہ دینا تھا۔ جس نے قرض دینا تھا وہ زندہ ہے، جس نے قرض لینا تھا وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس سے بڑی غمزدی ہوئی، بڑا پریشان ہوا، بڑا خوف زدہ ہوا۔ اس نے ندامت کی، توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کے معافی مانگتا رہا، بار بار معافی مانگتا رہا، بار بار معافی مانگتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کے پیسے دینے تھے، میں اس کے پیسے نہیں دے پایا، میں نے اس کے پیسے دینے تھے، میں پیسے نہیں دے۔ اسے یہ احساس تھا، یہ معافی مانگتا رہا، مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا، اور صحیح طریقے سے سچے دل سے معافی مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسرا شخص بھی فوت ہو گیا، قیامت کا دن سجے گا تو اللہ دونوں کو جمع کرے گا۔ جس نے قرضہ لینا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں اس پر مقدمہ کرے گا اور کہے گا یا رب العالمین، اس نے دنیا میں میرے پیسے دینے تھے، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، یا اللہ تو اس سے مجھے پیسے لے کر دے، مجھے اس سے پیسے لے کر دے۔ اللہ فرمائے گا کہ چل تو اسے معاف کر۔ اس نے کہا یا اللہ نہیں، اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، مقررہ وقت بھی ضائع ہوا، لیکن اس کے پاس میں مانتا ہوں اس وقت نہیں وسائل تھے، لیکن اس نے میرا قرض دینا تھا، میرا قرض نہیں دیا، میں اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا چل معاف کر دے اسے، میں جانتا ہوں یہ توبہ کرتا رہا ہے، معافی مانگتا رہا ہے، اور اس نے ندامت کے سچے دل سے آنسو بہائے، اسے افسوس ہے کس نے تمہارے پیسے دینے تھے، دے نہیں پایا، کیونکہ تمہارا پیچھے وارث بھی کوئی نہیں تھا، وہ پیسے کسے دیتا۔ اس نے کہا یا رب العالمین کیسے معاف کر دو؟ تو اللہ فرمائے گا چل چھٹ، وہ دیکھ جنت میں ایک خوبصورت شیش محل نظر آ رہا ہے۔ عرض کی یا رب العالمین جی نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ یہ تو بہت پیارا ہے، یہ کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا یہ اس خوش نصیب کو ملے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس نے عرض کی یا رب العالمین اتنے خوبصورت محل کی، عام انجینئر گھر بنائے نا، عام انجینئر تو نظر رک جاتی ہے، اچھا سا گھر کا انٹیریئر ہوا ہو، اچھا سا اس کا ایکسٹیریئر بنا ہو، اچھا سا گھر کے اوپر پیسہ لگا ہو، کوئی اچھا سا اسپینش ڈیزائن ولا ڈیزائن ہوا ہو نا، تو جب عام بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ تکتا رہ جاتا ہے، اتنا خوبصورت گھر، اتنی لائٹیں، اتنا خوبصورت، اتنا عالی شان، اتنی سجاوٹ۔ تو جس محل کو اللہ تعمیر فرمائے، جس کو اللہ سجائے، وہ کتنا عالی شان ہوگا۔ حکم ہوا کہ وہ دیکھتا گیا تو دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ اسے ملے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس نے کہا یا رب العالمین اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم بھی اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا یا رب العالمین میں اس کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ اسے فرمائے گا کہ اگر تم اپنے مومن بھائی کو معاف کر دے تو اس کے عوض اللہ تجھے یہ محل عطا فرمائے گا۔ تو اس نے بڑی عاجزانہ، بڑی محبت سے، عاجزی سے عرض کی یا رب العالمین میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ حکم فرمائے گا کہ چل اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، یہ ایک نقشے پر دو محل بنے ہوئے ہیں، ایک محل تیرا ہے اور ایک تیرے بھائی کا ہے۔ تو میرے عزیزوں لین دین زندگی میں صاف رکھیں، لین دین زندگی میں بالکل صاف رکھیں، اپنے معاملات صحیح کریں اپنے مرنے سے پہلے پہلے۔ اگر آپ پیچھے کچھ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کے وارثوں کا ہے، اگر آپ کسی کا کچھ لے جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ۔ ایک شخص انتقال کر گیا، اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ انتقال ہوا، فرشتے آئے قبر میں، سزا جزا جو اس کا فیصلہ بنتا تھا اس کا ہوا، لیکن اس کی ترقی رک گئی، اس کی ترقی رک گئی۔ ترقی کیوں رک گئی؟ کہ اس نے کسی کے کچھ پیسے دینے تھے، اور جس کے دینے تھے اس نے کوئی فورس نہیں کیا، اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس نے معاف بھی نہیں کیا۔ اس نے کسی کے پیسے دینے تھے تو سورہ ملک حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ بن کے قبر میں آتی ہے، فجر کی سنتے فرشتہ بن کے قبر میں آتے، وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے؟ اس نے کہا کہ کسی طریقے میرے گھر والوں میں سے کسی کی خواب میں جاؤ اور انہیں کہو کہ میری مدد کرے۔ کہا کہ میں تمہارے گھر والوں میں سے کس کی خواب میں جاؤں، کسے جا کر کہوں کہ تمہیں مشکل میں مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ تو بزرگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئے گی، بھائی سادہ ہے اسے پتہ نہیں چلے گا، میری بیوی کی خواب میں جاؤ اور انہیں کوئی ایسا اشارہ دو تاکہ وہ مشکل میں میری مدد کر سکے۔ بات طے ہو گئی۔
سورہ ملک اس کی بیوی کے خواب میں گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کا خامن سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور جنت 17 سیڑھیوں کے فاصلے پر، 17 سیڑھیوں کے فاصلے پر، اور آگے سیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں، سیڑھیاں کوئی نہیں، وہ جنت نہیں جا رہا، وہ رکا ہوا۔ اس نے خواب دیکھی تو وہ فوراً اٹھی، اس نے دانشور سے، اہل علم لوگوں سے اس خواب کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا میں نے اپنے خامند کو خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک روشنی کی طرف جا رہا ہے، 17 سیڑھیاں آگے آ چکی ہیں لیکن وہ 17 سیڑھیاں آگے ہے نہیں، وہ جنت میں جا نہیں پا رہا۔ تو اہل علم دانشور صوفیاء لوگوں نے اسے بتایا کہ تیرے خامد نے کسی کا قرضہ دینا، اس کا قرض ادا کرو، اس پر کوئی ایسا واجب ہے جو اس نے ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس کی منزل رکی ہوئی ہے، ترقی رکی ہوئی ہے۔ کہا جی کیا کریں؟ کہا پہلے اس بندے کو تلاش کرو جس کے اس نے پیسے دینے ہیں، نہیں تو 17,000 یا جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنے پیسے تم صدقات و خیرات کرو، کسی غریب تک پہنچاؤ، کسی اس بندے تک پہنچاؤ جو اس کا حقدار۔ خیر آخر کار وہ بندہ مل گیا جس کے پیسے دینے تھے، پیسے دے دیے گئے۔ دوبارہ اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میرا خامد خیر خیریت سے جنت میں پہنچ چکا۔ جو قرض ہے نا، قرض یہ صرف آپ کو ہی اتارنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں جگہ دیں، باتیں سن کے گزر نہ جایا کریں۔ جمعے پہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی واضح نصیحت ہوتی ہے، جو شیلیں بیان ہوتی ہے، سبحان اللہ تک بات کو نہ رکھا کریں، بات کو سمجھا بھی کریں۔ امام احمد رضا خان بریلوی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو طریقت کا سفر طے کرنے والے ہیں، جو معرفت کا نور حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ موٹے موٹے حرفوں میں اپنی وصیت لکھ کے اپنے سرانے رکھ کے سویا کریں، اپنے سرانے رکھ کے وصیت سویا کریں، تاکہ جب بھی کبھی بھی کسی بھی سڑک پہ کسی بھی کنارے پہ ان کا پاؤں پھسلے، اللہ کے حضور انہیں پیش ہونا پڑے تو ان کے وارث پیچھے سے اسے سنبھال سکے، اس کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ ہم لوگ اس بات کی لچک نہیں لیتے، اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیتے، مرنے کی جگہ طے نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی چھڈو جی مرن لگا تو دیکھ لیں گے، چھڈو جی دیکھی جائے گی، تو کہڑیاں گلاں کرن لگ پے پتر کہ بھئی دادا فوت ہوئے گا تو کتنے دفن کرا گے، دادی فوت ہے، توبہ تو ہوں دادے نو مارن لگے، تمہیں شرم ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بالکل اس بات کو غور سے دیکھیں کہ آپ نے جب جی میں بات مکمل کرنا بیٹھا سے، آپ نے جب اپنی قبر میں جانا ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہے، اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے، اپنا لین دین صاف کریں، جس کے ساتھ آپ نے لین دین کیا ہوا ہے، یا کسی کے پیسے دینے ہیں، یا کسی کے ساتھ بات طے ہے، اگر آپ پیسے نہیں اتار پا رہے تو آپ اس سے مہلت لے لیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آپ اس سے معافی بھی طلب کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ ذمہ داری آپ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ کسی کو دعوت دو تو خیر کی دعوت دو۔ صوفیاء نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اگر کسی کے ساتھ تم نے لین دین کرنا ہے تو اسے ستھرا رکھو، جب تک آپ کا لین دین ستھرا نہیں ہوگا آپ کی محبت کو دوام نہیں ملے گا۔ جب آپ اپنا لین دین صاف رکھیں گے تو پھر آپ کی محبت بھی پروان چڑھے گی۔ اور حضور نے واضح فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی نظر میں عزت چاہتے ہو تو ان کی جیب میں دیکھنا چھوڑ دو، اگر اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو تو پھر اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دو، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو میرے اپنے پیر بھائیوں سے، طریقت کا سفر طے کرنے والوں سے، اپنے عزیزوں سے اپیل ہے کہ جو قرضہ ہے نا، قرضہ یا جو لین دین ہے، ان کو 110% طے کرنے کی کوشش کریں، حد الامکان کوشش کریں کہ جلد از جلد یہ طے کر لیے جائیں۔ مرنے سے پہلے ہم کسی کے بھی قرض دار نہ رہیں، ہم تب تک چین کی نیند نہ سوئیں جب تک ہمارے سر سے قرضہ نہیں اتر جاتا۔ اور آپ کو یہ بات واضح بتا دوں، حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے ان کی معافی دے دے، وہ بخش دے، لیکن اگر تم نے کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کا مال کھایا یا کسی کا قرضہ دینا ہے، اس کی معافی اسی شخص سے مانگنی ہوگی جس کا مال کھایا یا جس کا قرضہ دینا۔ تو کوئی پتہ نہیں زندگی کہاں میں تمام ہوئے، تو کوشش کریں کہ آپ یہ بات ذہن میں بٹھائیں، ذہن میں جگہ دیں اس بات کو، زندگی کے اندر ہم نے اپنے لین دین طے کر کے زندگی سے الوداع ہونا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔